موضوع کے اعتبار سے یہ کتاب انتہائی اہم ہے، اور یہ ایک بڑا ہی اختلافی موضوع ہے مسلمانوں کے مابین۔ ایک طبقہ ایک سمت جا رہا ہے، دوسرا طبقہ دوسری سمت جا رہا ہے۔ کوئی اب اگر نیا محقق سامنے آتا ہے، وہ کوئی بات بولتا ہے، اس پر پتہ نہیں کس کس قسم کے القابات چسپاں کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ تعویلات کرتے ہیں، اچھا بعض لوگ تاریخی حقائق سے ہی روگردانی کرتے ہیں، بتاتے ہیں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ان تمام اعتراضات، ان تمام شبہات کا اس کتاب کے اندر بڑے دل نشین انداز میں، بڑے محققانہ انداز میں اور بڑے سوبر انداز میں جواب دیا گیا ہے، اور غیر تاریخی انداز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور ابواب کو ٹائٹل دیا گیا ہے، اور پھر ان شبہات کا ازالہ کر دیا گیا ہے۔ اور پہلی بات اس کتاب کے اندر بتا دی گئی ہے کہ اصول کو افراد پر، اصول کو رجال پر فوقیت ہے۔ ٹھیک کیا ہے، نہ ٹھیک کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ بتا دے گا قرآن اور حدیث، اور یہ چیزیں ہمارے لیے اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد افراد کس قسم کے بھی ہوں، انہیں اتباع کرنی ہوگی، ان کا موازنہ کیا جائے گا، کون حق پر تھا، کون غیر حق پر تھا، یہی اصول بتا دیں گے، نہ کہ اصول کو آپ تابع کریں گے رجال کے، انسانوں کے۔ ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اس کے بعد یہ بات اس لیے بتا دی گئی ہے کیونکہ بعض لوگ تاریخی حقائق سے روگردانی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کے مابین باضابطہ طور پر سیاسی نہیں بلکہ فقہی اختلافات بھی ہوئے، اور آج کوئی بندہ اگر بتا دے کہ نہیں ایسا ہوا ہی نہیں ہے، اور یہ اختلافات باضابطہ طور پر صحیح الاسناد روایات سے ہم تک پہنچے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں نے پہنچائی ہیں، تو آپ کیسے روگردانی کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے بول سکتے ہیں ایسا نہیں ہے؟ So these things have happened in the past and these need to be understood in a way that is appropriate. اور بتا دیا گیا ہے اس کتاب کے اندر، آپ لعن طعن نہیں کر سکتے ہیں، آپ کسی کے متعلق یہ نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے ایک گناہ کیا، انہوں نے جرم کیا، نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حق پر تھا یا یہ غیر حق پر تھا، بلکہ جو حقائق ہیں انہیں آپ باضابطہ طور پر پیش کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو قرآن اور حدیث کس کسوٹی پر رکھ سکتے ہیں، اور اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں صحیح موقف کیا تھا اور غلط موقف کیا تھا۔ اس لیے پھر بتا دیا گیا ہے اس کتاب کے اندر کہ اس موضوع کو لے کر محدثین کرام کی خدمات کیوں کر عام ہیں، اور ان دی مین وائل ابن تیمیہ نے جو خدمات اس موضوع کے حوالے سے بہم پہنچائی ہیں وہ بھی قابل قدر ہیں، اور ابن تیمیہ کے حوالے سے اس موضوع کو لے کر بعض لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن اس کتاب کے اندر ایک معتدل اور متوسط جو نقطہ نظر ہے وہ ابن تیمیہ کا جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا ابواب کے طور پر اس میں بڑی بہترین بحث کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر پہلا جو باب اس کا ہے وہ ہے نقل اور روایت میں احتیاط اور غور و فکر، صحابہ کی فضیلت کا ہم وقت خیال، کیونکہ ان معاملات کو لے کر پھر بعض لوگ صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں اور اپنا ایمان جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد گناہ مغفور اور عمل مقبول کے درمیان فرق و امتیاز، یہ بھی باضابطہ طور پر موضوع صحابہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ صحابہ کرام ایک بہت زبردست جماعت تھی جن کی تربیت خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، بڑے باوجود اس کے وہ انسان تھے، اور باوجود انسان کے ان کے متعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، اور ان میں سے اگر کسی سے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں سہو ہوا سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس سے انہوں نے کوئی بڑا جرم انجام دے دیا اور جس کی وجہ سے اللہ بچائے وہ جنت کے مستحق نہیں بن جائیں گے۔ اسی طرح سے اصولی منہج اور تاریخی منہج کے درمیان فرق و امتیاز، کیونکہ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے آپ نے ان دو ٹرمز کو بھی باضابطہ طور پر ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد انسانی کمال کے محدود ہونے کا اعتراف، بتا دیا گیا ہے اس باب میں کہ
جس انسان کو جتنا زیادہ طاقت دیا جاتا ہے اتنا زیادہ امکانات اس کے یہ ہے کہ وہ کوئی غلطی کر بیٹھے. اور پھر بتا دیا گیا اس میں بعض صحابہ ایسے تھے جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم لوگ کوئی بوجھ نہ اٹھانا، کوئی ذمہ داری نہ لینا، کیونکہ تمہارے اندر کوئی استطاعت نہیں ہے. تو کیا ان چیزوں سے صحابہ کی عظمت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ اس باب میں بتا دیا گیا ہے کہ انسانی کمال کی جو حد ہے وہ کیا ہے. آپ کسی کو ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبے تک خود بخود نہیں پہنچا سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں باضابطہ طور پر بتا دیا گیا ہے کہ لعن طعن اور سب وہ شتم سے اجتناب کریں، صحابہ کی تکفیر اور ان پر نفاق کی تہمت لگانے سے اجتناب کریں. اس کے بعد بتا دیا گیا ہے کہ سیاسی فتنے جو اٹھے ہیں اس کا جو مجموعی مزاج تھا وہ بھی آپ کو سمجھنا ہے. آپ کسی صورتحال کے ظاہری پہلو کو دیکھیں گے پھر اس پر اپنا فتویٰ چسپاں کریں گے. That's not the reason. You have to understand the background. You have to understand the context. Only after that آپ کسی موقف پر پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہوئی اختلافات کو عقائدی رنگ دینے سے اجتناب کریں جیسا کہ آج لوگ سمجھتے ہیں. بڑی بڑی بدقسمتی کی بات ہے، سمجھ بوجھ کی بات ہے، فقہ کی بات ہے. ایک کی سمجھ ایک ہو سکتی ہے، دوسری کی دوسری ہو سکتی ہے. صحابہ کے مابین بھی یہ ہوا. لیکن ان موضوعات کو اگر کوئی بندہ مختلف طریقے سے سوچتا ہے تو مجھے کیا حق بنتا ہے کہ میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی آپ نے صحابہ کی تکفیر کی، بھائی آپ نے صحابہ کا تقدس پامال کر دیا. تو یہ بھی اس میں بتا دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مطلب باقی جو متعلق ابواب ہیں، متعلق بحث ہیں، وہ بھی اس میں کی گئی ہے. بٹ اصولی طور پر انہی موضوعات کے ارد گرد یہ کتاب گھومتی ہے. تو بڑی اچھی کتاب ہے، مستند کتاب ہے. اور کتاب کو پڑھنے کے دوران لگتا ہے انسان کو کہ اس کے دماغ میں کوئی اچھی بات چلی گئی.